الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، جبر و اختیار بہت ہی امپورٹنٹ ایشو، بہت ہی اہم مسئلہ عقائد کا اور علم کلام میں. یہ بحث جو ہے وہ متکلمین نے، علماء کلام نے، عقائد کے اسکالرز نے پیش کی ہے، بیان کی ہے، اور اس میں مختلف عقائد و نظریات مختلف گروہوں کے، اور تین بڑے گروہ جو ہیں ان میں اشعری مسلک عقائد کا جو ہے وہ نظریہ جبر کا قائل ہے، معتقد ہے کہ انسان مجبور ہے، اور مجبور ہے اور فعل اپنا انجام نہیں دیتا خود، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. البتہ اشعری مسلک میں بھی تمام کے تمام علماء یہ جبر محض کے قائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بعض اسکالرز نے لکھی ہیں اور کی ہیں کہ جس میں کہا کہ انسان جو ہے وہ فاعل تو نہیں ہے اپنے افعال کا، وہ کاموں کو جو اس سے سرزد ہو رہے ہیں ان کو انجام دینے والا انسان نہیں ہے، لیکن مختلف تعبیرات لائے ہیں کہ ایک علامت ہے افعال کے ظہور کی، اور ایک ایسا عنصر ہے کہ جس پر جو ہے وہ، جس کے ذریعے، جس پر فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کے فعل ظاہر ہوتے ہیں. فعل سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. مختلف قسم کی تعبیرات ہے، لیکن ان تعبیرات کا مقصد ہی یہی ہے کہ خود اشعری مسلک کے اس وقت اس زمانے کے اسکالرز جو تھے ان میں بہت سے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ فطرت اور عقل سلیم جو ہے اسے قبول نہیں کرتی، اور آج کے دور میں تو آپ اس صدی میں اور اس سے پچھلی صدی میں دیکھیں تو علماء اور اسکالرز اور مفکرین نے چاہے کسی مکتب فکر کے ہوں، وہ تقریباً اس نظریے کو کہ محض مجبور محض کہ کوئی نقش و اثر ہو ہی نہیں، کسی بھی قسم کا کردار انسان کا نہ ہو اعمال کے انجام دینے میں، اور یہ افعال جو سرزد ہو رہے ہیں وہ انسان کی طرف منسوب نہ ہو، اس کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل سلیم ہی اس کی گواہی دیتی ہے، دل و دماغ یہی سمجھتا ہے واضح طور پر، اور جو ہے فطری طور پر انسان، فطرت جب ہے انسان کی، وہ فطرت کو دیکھا جائے تو وہ فطرتاً انسان جو اس کا ادراک کرتا ہے اس حقیقت کو کہ انسان فاعل مختار ہے، مجبور نہیں ہے. جیسا کہ ایک دلیل ہمارے پاس یہی اس آرگومنٹس میں ہے، اور دلیل کے طور پر اس چیز کو امامیہ مکتب کی دلیل کے طور پر بھی اسے پیش کیا گیا. اور عزیزان گرامی، اس کے مقابلے میں جو امامیہ کا نظریہ ہے کہ انسان فاعل مختار ہے وہ بھی بیان ہو گیا، اور جو دلائل ہیں اشعری مسلک کے، اور وہ دلائل بھی ان کے پیش کیے گئے، ان کی دلیلیں جو ہیں، ان کے جوابات مکتب امامیہ کی طرف سے اور شیعہ اثنا عشری اسکالرز کی طرف سے وہ آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیے گئے. اور پھر خود مکتب امامیہ کی کیا دلیلیں ہیں انسان کے فاعل مختار ہونے پر، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ. اس کے علاوہ جو دلائل ہیں وہ 3 دلیلیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور بیان ہوئیں. اور اس کے بعد عزیزان گرامی یہ بھی بیان ہوا کہ مختلف تحلیل کرنے والوں نے، اینالسٹ نے تاریخی حقائق اور شواہد کو دیکھ کر
قرائن جو ہیں تاریخ میں ان کو دیکھ کر وہ عوامل اور اسباب کیا تھے کہ جن کی بنا پر عالم اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان یہ نظریہ جبر آیا، تو اس میں وہی 3 عوامل جو تھے آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوئے، اور یہی تاریخ کیا ہے اس آخر نظریہ جبر کی، تو یہ بیان ہوا کہ وہ اول کے زمانے میں اور شروع کے دور میں جو علم کلام کے اس مسئلے کے بارے میں بحث ہوئی اور نظریہ جبر جو ہے وہ پیش آیا اور بیان کیا گیا، پیش کیا گیا، عقیدے کے طور پر لوگوں نے اختیار بہت سو نے اس کو کیا شبہے کی بنیاد پر، یا جان بوجھ کر اپنے برے اعمال کی توجیح کرنے کے لیے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کو لوگ جو ہے مذمت نہ کریں ان کی، اور ان کو جو ہے اس سلسلے میں قابل سزا قرار نہ دیا جائے اور قیام ان کے خلاف نہ ہو، اور وہ مذمت سے بچ سکیں، اور لوگوں کی نفرت جو ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی حکمرانوں کے خلاف بنو امیہ کے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور اس نظریے کو پیش کیا، اس کی ترویج کی۔ لیکن جیسا کہ ایک اشارہ ہوا گزشتہ مباحث میں اور گزشتہ پروگرامز میں کہ یہ اسلام سے بھی پہلے، یعنی اسلام اور دین مبین اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو مشرکین تھے ان میں بھی یہ خیالات، یہ تخیلات اور یہ تصور مشرکین میں بھی پایا جاتا تھا، اور وہ جو کچھ شرک کرتے تھے جب انبیاء علیہم السلام آتے اور شرک کے خلاف آواز اٹھاتے اور شرک کے خلاف مبارزت کرتے تھے، تو پھر وہ مشرکین پر جب اعتراض کرتے تھے انبیاء دلائل کے ساتھ توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے اور وحدانیت خدا کو پیش کرتے تھے اور لوگوں کو یہ عقیدہ اختیار کرنے کی تاکید فرماتے تھے اللہ کے یہ نمائندے، تو وہاں جب مشرکین پر اعتراض کرتے تھے کہ کیوں شرک کرتے ہو، تو اس وقت ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، بس ہم جو شرک کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ نے چونکہ چاہا ہے، اور گویا ایک لحاظ سے مستند کر رہے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی مشیت ایسی ہے، اس نے ہم سے ایسا کروایا، لہٰذا ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا بہانہ ہوتا تھا اور یہ ان کا جواب ہوتا تھا اس مذموم اور قابل مذمت اور قبیح عمل پر اور نظریے پر، یعنی شرک کا نظریہ، شرک کا عقیدہ، اور اس شرک کے عقیدے کے لحاظ سے پھر تمام اعمال جو ان کی زندگی میں تھے، وہ شرک کا عقیدہ ان اعمال میں اس کی عکاسی ہوتی تھی، ان کے اعمال میں مشرکانہ طور پر وہ عمل کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں ان کے اعمال گویا عکاس تھے اس بات کی کہ وہ جو نظریہ رکھتے ہیں شرک کا۔ اور دیکھیے یہ قرآن مجید سے، کلام الہی سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پہلے سے مشرکین اس طرح کا تصور رکھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے، جب ان پر اعتراض ہوتا تھا تو یہ یوں جواب بھی دیتے تھے کہ یہ چونکہ اللہ نے ایسا چاہے کہ ہم کریں، ایسا ہم کر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ مجبور ہیں گویا۔ دیکھیے ایک دو مثالیں اور نمونے قرآن مجید سے آج کے پروگرام میں ہم اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ مبارک انعام میں آیت 148 ہے، ورس نمبر 148، اور اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلہم
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ کیوں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، کیوں تم یہ شرک کا نظریہ اور عقیدہ اختیار کرتے ہو اور غور نہیں کرتے کہ وہ وحدہ لا شریک ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی تنہا، وہ واجب الوجود ہے، جس نے، وہ یکتا پروردگار ہے جس نے ساری کائنات کو، تم سب کو خلق کیا ہے، اور پھر تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک قرار دیتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ جب اعتراض کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، جب مذمت کی جاتی، تو وہ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مشرکین پر جب اعتراض کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مشرکین جو اس زمانے میں شرک کرتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے وہ یہ تصور کرتے تھے، اور جب ان پر اشکال اور اعتراض کیا جائے تو وہ قرآن یہ کہتا بھی، یہ جواب یوں دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم پر حرام ہو چکی ہیں اور یہ درست نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے، افتراء کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیوں تم ایسا کرتے ہو، تو وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، اور نہ ہی ہم اس طریقے سے جو حرام اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، اور درواقع اگر اللہ اس میں خوش نہیں ہے پھر بھی ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہی نے چاہا ہے، لہٰذا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بس آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ تسلسل میں یہ کہتی ہے کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ انہی کی بات نہیں ہے، ان سے پہلے وہ انسان اور ان کے آباء و اجداد جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے اور شرک کا نظریہ اور عقیدہ اپنایا تھا، وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور غلط بیانی سے کام لیا۔ حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان تک آ گیا اور ہمارا مواخذہ ہوا، ہماری طرف سے ان کا مواخذہ کیا گیا، تو انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ تو عذاب کا مزہ چکھنے تک وہ یہی سلسلہ ان سے پہلے بھی جو مشرکین تھے وہ بھی یہی کرتے رہے، یہاں تک کہ عذاب سے دوچار ہوئے اور عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی، مواخذہ ہوا۔ تو اس کے بعد تسلسل میں آیت یہ کہتی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، آگہی کی بنیاد پر تم یہ بات کہتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ وہ دلیل اور وہ علم جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس کو ہمارے لیے بھی ظاہر کرو، بتلاؤ کس دلیل کی بنیاد پر تم یہ باتیں کرتے ہو۔ اور پھر کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان تتبعون الا الظن، کہ تم لوگ فقط گمان کی پیروی کرتے ہو، ظن و گمان کے پیچھے چلتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محکم، تمہارے پاس علم اور آگہی نہیں ہے، بس یوں ہی اپنے خیالات
اور تخیلات اور وہم و گمان کے پیچھے چلنے والے ہو، اور تم لوگ نہیں ہو مگر یہ کہ باطل باتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غلط باتوں کو کرنے والے۔ لہٰذا یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کی حالت تھی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں سورہ مبارک انعام کی 148 ورس نمبر، اس میں وہی جو ہم نے بتایا کہ یہ مشرکین کے زمانے میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو اہل شرک ہیں، جو مشرکین ہیں، جب اسلام آیا اس وقت کے مشرکین بھی اور اس سے پہلے کے بھی اس آیت کی روشنی میں جو مشرکین تھے، ان کا تصور یہ تھا، یہ خیال ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالی ہم سے کروا رہا ہے اور ہم مجبور ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کچھ نہ کرتے، بس یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے کرانے سے ہو رہا ہے اور اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ بس یہ نظر، یہ جبر اس آیت میں یہ اشارہ ہے، اور غور و خوض کرنے سے، تفکر کرنے سے عزیزان گرامی یہ مطلب روشن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت کریمہ میں مثال کے طور پہ بیان کروں، ہم آج کے پروگرام کو اختتام پر پہنچائیں۔ سورہ زخرف میں بھی یہی بات آئی ہے، یہی چیز آئی ہے۔ میں آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ دو مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو جائیں۔ سورہ مبارک زخرف کی ورس نمبر 20 آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان یعنی پروردگار و اللہ اگر چاہتا تو ما عبدناهم، ہم ان بتوں کی پوجا، ہم دوسری چیزوں کی پوجا نہ کرتے، ان کی عبادت نہ کرتے۔ پس یہ جو ہم شرک کرتے ہیں، یہ گویا وہ کہہ رہے ہیں مشرکین کہ ان کا تخیل یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے خیال اور گمان کی بنیاد پر کہ وہ اللہ چونکہ ان سے کروا رہا ہے لہٰذا وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ دو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین کے درمیان یہ نظری جبر ان کے تخیل میں اور ان کے تصور میں یہ چیزیں موجود تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ معاذ اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، سلسلے گفتگو کو اگلے پروگرام میں یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع